اگر میں چاہوں تو انشاءاللہ کامیابی سے متعلق کئی دنوں تک تقریر کر سکتی ہوں، لیکن وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں صرف 3 آیتیں سمجھاتے ہوئے اپنی تقریر کو انشاءاللہ مکمل کر دوں گی۔ یہ 3 وہ آیتیں ہیں جو شاید ہی کوئی ایسی مسلمان ہماری بہن ہوگی جن کو یہ 3 آیتیں یاد نہ ہو۔ ان 3 آیتوں کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قرآن مجید کے بجائے یہ 3 آیتیں نازل کر دیتے تو یہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی۔ اگر ہم لوگ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں جملہ 3 ایسی صورتیں ہیں جن میں صرف 3 آیتیں آئی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں سورہ کوثر سورہ نمبر 108 یعنی سورہ نمبر 108 پڑھیں گے، اس میں صرف 3 آیتیں آئی ہیں۔ اگر ہم سورۃ النصر پڑھیں گے جو قرآن مجید کا 110 نمبر والا سورہ ہے یعنی 110 نمبر والا سورہ ہے، اس میں بھی صرف 3 آیتیں آئی ہیں۔ اور جس 3 آیتوں کو میں نے اپنے بیان کے لیے منتخب کیا ہے اس میں بھی صرف 3 آیتیں آئی ہیں، اور اس سورے کا نمبر ہے سورہ نمبر 103، سورہ نمبر 103، اور سورے کا نام سورۃ العصر۔ انشاءاللہ میں سب سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت اور ترجمہ پڑھ دوں اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر کر دوں تاکہ ہم سب کو کامیابی کا اصل معنی اور پیمانہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، جو حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں، وتواصوا بالصبر، جو صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دیں۔ آئیے اب ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کامیابی کی شرطوں پر غور کرتے ہیں تاکہ ہم سب کو کامیابی حاصل کرنے آسانی ہو۔ سب سے پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اگر آپ غور کریں گے کوئی بھی قسم کب کھاتے ہیں؟ اگر میں اپنی بات سامنے والے کو منوانا چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں میں قسم کھاتی ہوں، اور اگر بات سنجیدہ ہو تو میں کہتی ہوں میں میری ماں کی قسم کھاتی ہوں، باپ کی قسم کھاتی ہوں، کبھی کہوں گی اس قرآن کی قسم کھاتی ہوں۔ اگرچہ کہ اسلام میں سوائے اللہ کی قسم کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے، یہ شرک ہوگا، سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں کھانا ہے، کھائیں گے تو شرک ہوگا۔ یہ کیسے؟ کیونکہ ہم جب کسی کی قسم کھا رہے ہیں گویا ہم نے اس چیز کو اپنی بات پر ہم نے گواہ بنا لیا۔ مثلا اگر میں اپنی ماں کی قسم کھاتی ہوں اور میرے اس معاملے میں وہاں پر ماں موجود نہیں ہے تو پھر میں جھوٹی ہوں۔ اگر میں باپ کی قسم کھاتی ہوں اور میرے اس معاملے میں باپ وہاں پر موجود نہیں ہے تب بھی میں جھوٹی ہوں۔ اگر میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں اور اگر قرآن میرے اس معاملے میں وہاں پر موجود نہیں ہے تب بھی میں جھوٹی ہوں۔ لیکن جب میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں تو یہ میرا پورا حق ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کا علم، اللہ کی نالج ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تو قسم صرف اللہ کی کھائیں گے۔ اور جب کبھی ہم کسی کی قسم کھاتے ہیں تو ہم اس چیز کی کھاتے ہیں جس کو ہم اپنے سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ میں کبھی بھی یہ مائک کی یا کیبل کی، ٹیبل کی قسم نہیں کھاتی۔ کس کی قسم کھاتی ہوں؟ جس کو میں اپنے سے زیادہ افضل سمجھتی ہوں۔ ماں کی قسم کھا لیا کیونکہ ماں میرے لیے افضل ہے، باپ کی قسم کھا لیا کیونکہ باپ میرے لیے افضل ہے، قرآن کی قسم کھا لیا کیونکہ قرآن میرے لیے افضل ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں، کائنات میں ہمارے لیے سب سے افضل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اسی لیے قسم صرف اللہ کی کھائیں گے۔
اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اگر آپ تھوڑا سا اس قرآن پر غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگرچہ کہ کئی مقامات پر قسم کھائی ہے، جیسے کہ والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، کئی مقامات پر اللہ نے قسم کھائی ہے، لیکن اس سورے میں جو اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی کافی اہمیت ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر، تدبر نہیں کرتے، کیوں اللہ نے کھائی ہوگی۔ علامہ اقبال مسلمان امت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک شعر فرماتے ہیں، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان۔ اب کیونکہ میں مرد مسلمان کہہ رہی ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورتیں غوطزن نہیں ہونا چاہیے، اس کا معنی پوری مسلمان امت سے ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ لیکن ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے کہ ہم اس قرآن پر غور و فکر، تدبر نہیں کرتے، اور اگر کوئی غور و فکر کرنے نکل جائے تو ایسا غور و فکر کرتے ہیں جو کبھی صحابہ نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ غور و فکر جب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے، اور جب کسی عام مسلمان سے کہا جائے کہ آپ قرآن میں غور کرو، تو ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے، ہم کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے ہیں جب قرآن پر کہا جائے کہ غور کرو، فکر کرو، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تیرنا نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر میں سوئمنگ سیکھنا چاہتی ہوں، تیرنا سیکھنا چاہتی ہوں، اور دنیا کے سب سے بڑے سوئمنگ ماسٹر کو میں نے بلا لیا اور اس کو کہا کہ آپ مجھے پہلے سوئمنگ کرنا سکھا دیجئے، بعد میں پانی میں اتروں گی، وہ تو کہے گا یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ آپ کو پانی میں اترنا پڑے گا، تب جا کر آپ تیرنا سیکھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سب کو کامیاب ہونا ہے، ہم سب کو ہدایت حاصل کرنا ہے، تو 1 کروڑ علماء کے 1 کروڑ سال تک بھی آپ بیان سنیں گے تو کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ کامیاب کیسے ہوں گے، ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اس قرآن کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کھولیں، اس قرآن کو جو ہمارے تاپدانوں میں دھول میں پڑی ہوئی ہے وہاں سے اس قرآن کو نکالے، اس قرآن کو جو شاید سال میں 1 مرتبہ نکلتی ہے ہمارے گھر سے، اس کو وہاں سے نکالے اور کھول کر پڑھیے، انشاءاللہ تب جا کر آپ کو ہدایت ملے گی۔ اب جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ قرآن پر غور و فکر، تدبر کرنا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ غور کریں گے، جب ہم زمانے کی بات چیت کرتے ہیں، میرے بچپن کے زمانے میں، میرے جوانی کے زمانے میں، میرے بڑھاپے کے زمانے میں، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زمانہ ماضی، حال اور مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے تحت بانٹا جاتا ہے، اور اس زمانے کے لیے وقت کا طے ہونا ضروری ہے۔ وقت کے طے ہونے کے لیے دن اور رات کا آنا جانا ضروری ہے۔ اس کے لیے کائنات میں سورج، چاند، ستارے، ان سب کا گھومنا پھرنا ضروری ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورج، چاند، ستارے، جو سیارے ہیں، یہ اس وقت سے موجود ہے جب ہم نے تمہارے سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمہاری سب سے پہلی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔